بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قطر میں تھے اس وقت. ہم نے علم شروع نہیں کیا تھا. مزدوری کرتا تو اس میں آپ لوگوں کی بنی سبق ہے کہ آدمی جب سے شروع کرے تو کر سکتا ہے. کچھ تبلیغ والے تھے. پھر اس وقت تبلیغ کا بھی بڑا چرچا نہیں تھا ہر جگہ. مشکلات بھی ہوتے تھے. چند تبلیغ والے ساتھی جمع ہو گئے. حاجی گل رحمان اب وفات ہو گیا، اللہ پاک جل جلالہ اس کی مغفرت فرمائے. ابھی قریب وفات ہو گیا. باقی کئی ساتھی زندہ بھی ہے، حیات ہیں. تو ہمارے پاس کوئی حاجی نہیں تھا، کیونکہ حج ایک عملی کام چیز ہے. اگر آپ اس کو کتاب میں پڑھو گے تو جب وہاں جاؤ گے تو وہاں پھر بھول جاؤ گے. عملی چیز تو عمل سے آتی ہے. تو ہمارے پاس کوئی تھا نہیں کہ ہم وہ کر لیں، ہماری رہنمائی کریں. 25 آدمی تھے تقریباً. 25 اس گل رحمان صاحب کے ساتھ. اس وقت قانون اس کا جو انگریز تھا، اس کا جو ایئرپورٹ کا جو وہ تھا بڑا تھا، وہ انگریز تھا. تو اس وقت اس سال میں انہوں نے کام زیادہ تھا. کہا تھا کہ بھائی کوئی چھٹی نہ کریں. تو اب یہ ہم نے اس کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلی جائیں. ہمارے پاس تو ساتھی نہیں ہے. اس نے کہا کیا اس بار یہ حکم جاری ہوا ہے کہ آج اس بار چھٹی نہ مانگے کوئی، تو یہ کیسے ہوگا؟ ساتھیوں نے کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھے. کیا پڑھے؟ جب بھی پھنس جاؤ تو مخرج وہاں سے نجات رب العالمین کے دامن میں، رحمت کے دامن کو پکڑ لو. تو ہم نے کہا کہ آپ 9 رکعت نفل پڑھیں. میں نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا. تو وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے انگریز کے پاس گئے اور بات سامنے رکھی کہ ہمارے ساتھی ہیں اور اس کے پاس کوئی حاجی بھی نہیں ہے، میں نے حج کیا ہے پہلے. وہ اصرار کر رہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں. تو نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے گل رحمان بھیا وہ انگریزی میں کہتا ہوگا کہ اس بار ہمارا کام بڑھ گئے ہیں. تو وہ واپس آ گئے. ساتھ نے کہا کہ دوبارہ نفل پڑھ لیں. دوبارہ پڑھ لیے. وہ بڑا سنجیدہ آدمی تھا. اگر آپ جو بھی ساتھ بیٹھا ہوتا اس کو پتہ ہوتا کہ کیسے سنجیدگی سے وہ بات کر رہا تھا. تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ پھر جائیں. اس نے کہا کہ کل گیا ہوں، پھر کیسے جاؤں؟ ساتھ نے کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر جائیں. وہ پھر چلے گئے. تو اس نے کہا کہ گل رحمان صاحب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا کام ہے. اس نے کہا کہ ساتھی نہیں چھوڑتے. پھر آئے تو ساتھیوں نے اس کو کہا کہ تمہاری مانگنے میں کمزوری ہے. اس نے کہا کہ میں ٹھیک ٹھاک مانگتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، جب تم جاتے ہو اس کے پاس، وہ جو اس کا جو بڑا تھا افسر تھا، اس کے پاس جاتے اس وقت تمہارا خیال اس افسر پر ہوتا ہے. اس وقت تمہارا خیال اللہ پاک پر ہونا چاہیے کہ یا اللہ اس کے دل میں ڈال دے، پھر کام ہوگا. فرق سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ سر 2 رکعت نفل یہ پڑھے نا، 2 رکعت نفل پڑھیں اور یہاں سے جاتے ہوئے
جب اس پر نظر پڑے تو اس کی طرف خیال تمہارا نہ ہو، رب العالمین کی طرف خیال ہو کہ رب العالمین اس کے دل میں ڈال دے کہ میرا یہ فلان کام کر دے۔ روانہ ہو گیا، جب پہنچا تو وہ ہنس پڑا اس بقول ان کی۔ اس نے کہا کہ گل رحمان بھائی آپ تو بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، تو آپ کیوں اس طرح بار بار آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا دل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور میں انتظار کرتا ہوں کب تمہارے دل میں خدا ڈالے گا کہ مجھے اجازت دو گے۔ اس نے کہا کہ گل رحمان بھائی اس بار جو ہی تو دروازے پر آ گیا، میں نے کہا کہ اس کو اجازت دینی ہے۔ بس ہم بڑے خوش تھے، واپس آئے، سامان تیار کیا، 25 آدمی تھے، کاروں میں جانا تھا، 1,000 روپے جمع کر دیے ریال غالباً یا کچھ کم۔ اس میں ہمارا پیٹرول بھی تھا، اس میں ہمارا تمام چیزیں غالباً 500 جمع کیے تھے۔ ہم فقیر لوگ تھے، بس یوں ہی بوریاں لاد کر۔ اس زمانے میں اب حیا نہیں ہے، کچھ گاڑیاں ملتی تھی جو اس میں 7-8 آدمی بیجو کہتا اس کو، اس وقت اس کو بیجو کہا جاتا تھا۔ اس میں 3 سیٹیں ہوتی، عموماً 2 سیٹیں ہوتی ہیں، 3 پیچھے 3 آدمی نیچے پیچھے بیٹھتے ہیں اور 2 آدمی آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیٹ اور بھی ہوتی ہے، اس کو اس وقت بیجو کہتے تھے وہ لوگ۔ اب انگریزی کا زمانہ ہو گیا، کیا کہیں گے پتہ نہیں۔ غالباً 3 گاڑیاں ہوتی، ایک گاڑی دوسرا جس میں 5 آدمی آتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ہم 25 آدمی اس میں، تو ہماری گاڑی میں 4 آدمی تھے، باقی فل تھے۔ یہاں سے روانہ ہو گئے، وہاں سلوہ ایک جگہ ہے، سلوہ، یہ قطر، اور اس کو اب اس نے پکڑ لیا، سعودی عرب نے اس سے قبضے میں کر لیا۔ پہلے یہ درمیان میں کیا تھا، باؤنڈری تھی، اس باؤنڈری پر جب ہم پہنچ گئے تو ہمارا قافلہ جو کفیل تھا وہ نہیں آیا تھا، اس نے کچھ پیسے دیے درمیان میں، لیتے ہیں وہ جو کفیل ہوتا ہے 200-300 جتنے لیتے ہیں۔ تو ہمیں رکنا پڑا ایک دو دن، جب تک وہ نہ آئے تو ہم کیسے جائیں گے، کیونکہ یہ تو باؤنڈری ہے، باؤنڈری پر تو آپ کا کفارہ وہ مانگتا ہے، وہ کیا پرچی مانگتا ہے، وہ تو اس کے پاس ہے۔ تو امیر صاحب نے مجھے کہا، اس وقت بڑا زبردست تکڑا تھا الحمدللہ، اب بیکار ہو گیا۔ تو مجھے کہا، ایک آدمی اور کہا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، کہیں لوڑی تلاش کریں۔ ہمارے ساتھ جول بکر کے لوگ تھے، جو نہیں وہ جو جب بھوک لگتی ہے تو وہ لڑتا ہے، جب اس کو بھوک لگ جاتی ہے تو کیا وہ لڑتا ہے باقاعدہ، چمی دی والی پکوڑی دی والی پتھر سے مارتا ہے۔ تو ہم 2 رکعت نفل پڑھی، صبح ہم پہنچ گئے تھے۔ جب باہر گئے تو ہم نے ایک ہی بین والی، اب اس کو کیا کہتے ہیں جس میں برگر فروخت ہوتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں، برگر فروخت ہوتے ہیں، اس میں چھوٹا سا جو ہوتا ہے چبن کہتے ہیں، چبن کنٹین سی تھی، چھوٹی سی نہیں، دکان تو بہت بڑی ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، جس میں چائے اور سندویش برگر یہ انڈوں والا ملتا ہے۔ تو ہمیں کیا تھا کہ ہم اس کی بڑی گاہک ہے، اس کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ ہمیں
وہ دے دیں. نہیں پہلے وہاں چونی تھی اس کے پاس چلے گئے. ہمارا خیال تھا کہ چونی شہر ہوگا. کس سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں یہاں آئے ہیں, ہمارے پاس آٹا نہیں ہے. سبزی کے ڈبے تھے, نہیں وہ جو پکی پکائی ہوتی ہے ڈبے, مچھلی کے ڈبے اور اسی کے ڈبے ہوتے ہیں, یہ لوبیا وغیرہ کا. اس نے کہا کہ یہاں یہ فوجی چونی ہے, یہاں نہیں ملتے یہ چیزیں. تو انہوں نے کہا ہمیں پر فروخت کرے. تو وہ لوگ اچھے تھے, وہ یہ نہیں کہہ رہے. ہم نے کہا کہ آپ تھوڑا سا مفت دے سکتے ہیں, لیکن یہ ہم فروخت نہیں کریں گے تم پر, یہ حکومت کا وہ ہے چیزیں ہیں, تھوڑا سا آپ کو تبرعاً دیتے ہیں. تو ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ مفت نہیں لیتے. آ گئے وہاں سے کہ اس کبن کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ جھوٹا سا جو گتوں سے بنا ہوا ہوتا ہے, وہ کیا ہو. تو اس کے پاس آئے. ہم نے کہا کہ ہم نے حساب لگایا تھا کہ 75 روٹیاں ہمیں دے دی, 75 روٹیاں. وہاں سے پڑی, انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں تو ٹرک والے آتے ہیں, اس کو ایک ایک دے دیتے ہیں, اتنے تو ہمارے پاس وہ انڈے کے ساتھ دیتے ہیں. انڈے اس میں ڈال کر کے کیا ہوتا ہے سینڈوچ سے دیتے ہیں. اس وقت 4 آنے پر ہوتی تھی یا 2 آنے پر, غالباً 2 آنے پر. تو اس نے کہا چلو آپ لوگوں کو ہم 15 روٹی نہیں دے دیں گے, 15 یہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے پیسے دے دیے اور روٹی لے آئے. تو مجھے امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو اس کو سنبھال کے رکھنا, ہمارے پاس جو بکر کے لوگ ہیں اگر وہ نشے میں ہو گئے تو پھر ہم خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھی کو کہا کیسا کرتے ہیں کہ ساتھیوں کے لیے یہ سارا سالن بناتے ہیں صرف. اس اسنا میں تقریباً 11 بجے بن گئے دن کے. وہ تو پکی وہ لوبیا وغیرہ نہیں, وہ چیزیں اس کو ڈال کر ڈبی وغیرہ ہم پکانے لگے. ہمارے ساتھ اس زمانے کا نہیں ہوتا جو ہوا دے کر کے پھر ہم کیا ہوتا تھا, گیس سے چولہے ہوتے تھے عجیب قسم کے. اس پر اس نے میں بنا رہا تھا, میں بڑا اچھا بورچی ہوں. بساتی بھی سورۃ فاتحہ پڑھو, یہ پڑھو تاکہ برکت ہو جائے. اب اس کو ہم نے وہ تقریباً پکنے پر آ گیا, 12 بجے ہو گئے. تو ایک ٹرک آیا, اس نے 1 بوری یا 2 بوری روٹی لائی. پہچاننے والا تھا, اس کے ساتھ کیری تھے اور یہ ڈبے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا خیال تھا کہ شاید کسی نے کوئی ترتیب ہوگی. میں بتاتا ہوں کہ نہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تم محروم نہیں ہوں گے, اللہ سے مانگے تم محروم نہیں رہیں گے. تو میں نے حاجی گلرحمان صاحب کہا کہ یہ کہاں سے روٹی آ گئے. اس نے کہا کہ تم مجھے فون کیا تھا. میں نے کہا فون نہیں کیا. اس نے کہا نہیں, جو صبح 2 رکعت نفل پڑے تھے وہ فون ہے نا. تو پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے خیال آیا. دراصل اس کی جیب میں اپنے چچزاد بھائی کا کارڈ نہیں ہوتا جو میڈیکل کا کارڈ, وہ رہ گیا تھا. وہ کہتے ہیں جب میں اشراق پڑھ رہا تھا تو میری نظر ہم نے تو رات کو آئے تھے, ایک بکرا کان ہمارے ساتھ تھا. صبح کی فکر میں اب پڑ گئے. اس نے کہا کہ جب میں نفل پڑھ رہے تھے تو جیب پر نظر پڑی, اس میں میرے چچزاد بھائی کا کارڈ تھا. ہو تو رہ گیا. تو وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ یہ تو وہاں رات گزاری ہے, وہاں تو
چونکہ وہ آتا جاتا تھا، ٹرک والا تھا کہ وہاں تو کھانا بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے ایک بوری کھانا لایا اور دوسری بوری میں دوسری سامان ڈال دیا لایا۔ اب یہ ہمیں تو اتفاقی چیز لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا تھا۔ اس کی جیب میں کارڈ کیا رہ جانا، پھر اس کے دل اسی وقت اس کے دل میں خیال آنا، پھر وہاں سے ایک بوری روٹی اٹھانا، یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کو معلوم تھا کس طرح ہوگا، ہمارے ایمانوں کو تقویت پہنچے گی۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو ایمانوں کی تقویت کیسے پہنچ جاتی؟ بہرحال وہاں ہم نے ہمارے ساتھ وافر کھانا آ گیا، 15 روٹی وہ ہوتے اور دوسری بھی روٹیاں آ گئی، آگے چل پڑے، قافلہ پہنچ گیا۔ بہرحال ہم بڑے تیز تھے، ہمارے ساتھ اس قافلے کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بس والا ہوتا ہے، نیچے ہوتا رہو جاؤ اوپر ہوگا، ہمارے ساتھ اپنی گاڑیاں تھیں۔ پھر چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچ گئے، ایک جگہ پر پہنچ گئے تو وہاں پھر پاٹک تھا، تو اس نے کہا کہ کوئی چیز تھی، وہ پرچی بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ تو پیچھے کے آدمی کے ساتھ ہے۔ نے کہا کہ پھر روکو، وہ آ جائے گا پھر چلے جاؤ گے۔ پھر ہمارے ساتھ کھانا نہیں تھا، وہاں بیابان تھا، تو ساتھ نے تعلیم شروع کر دی اور مجھے کہا کہ صاحبزادہ صاحب، وہ میں صاحبزادہ کہتے ہیں، صاحبزادہ صاحب تم نے پانی لانا ہے، بس ہم پیاسی ہے۔ کہاں سے ہو؟ تو میری بالٹی لے کر، تبلیغ میں اصول ہے کہ دو آدمی جانا چاہیے، دو جانا چاہیے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گیا۔ ہم وہاں چلے گئے، ایک دور تالاب تھا، اس پاس گئے، تالاب تھا، چشمہ تھا، وہاں سے یہ کوئی چیز تھی، ٹنکی تھی، وہاں سے ہم گئے تو واپس آئے تو یہ ساتھی کھانا کھا رہے ہیں۔ کہا کہ پہلے تو میں لایا، تمہیں کھانا کہاں سے پیدا کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک آدمی آیا، اس نے گاڑی میں 75 تیریاں تھیں۔ کیا کتنے؟ ہر تیری میں 4 خبز، 4 نہیں، وہ ایک اس میں 4 خبز تھی، وہ چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں، آدمی 4 کھاتے ہیں، وہ نہیں، وہ جو لبنانی روٹی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی وہ، اور ایک چولے کا لفافہ تھا، پکائے چولے، اور ایک کھجور تھا کا لفافہ۔ تو اس کے پاس اس طرح ہر 25 کس کو کیا کھانے تھے، 75 تیلیاں تھیں، اور آپ کے لیے رکھی ہیں، دیکھو یہ لے لے۔ اب وہاں ان کا روکنا، پھر اللہ العالمین کی، ابھی ہمیں پتہ نہیں کون تھا، لیکن ہم سب نے کھانا کھایا۔ جب ترتیب ہو گئی اس کے بعد قافلہ بھی پہنچ گیا، پھر چل پڑے، آ گئے مسجد الحفائر، وہاں ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ میں، وہ اس وقت تبلیغ کا مرکز تھا۔ یہ سن 1400 سے پہلے کی بات ہے کہ امام مہدی نے کیا، وہ جو آیا تھا وہ نقلی سا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، کیوں؟ پھر جس کو گولیاں سے نیچے اتار لیا۔ اس زمانے سے پہلے زمانہ ہے، اس وقت تبلیغ پر پابندی نہیں لگی تھی، وہ نہیں ہے، اس وقت اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو بس وہاں ہم نے ڈیڑھ لگا دیے، تو ہمیں کہا گیا تھا کہ میانی لے لو، پھر اس میں پیسے میانی میں رکھو۔ تو آدمی جب نیند رہ جاتے ہیں تو اتنا جوش میں ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں اڑ رہا ہوں۔ تو مسلسل طوافی کرتا رہا، پتہ بھی نہیں چلا کہ پورا ہو گیا کم ہو گیا، پھر شروع ہو جاتا۔ اب اس وقت مطاف جو تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا، یعنی یہاں جہاں اب مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم اس ساتھ لگا ہوا تھا، بس آگے پھر کنکر تھے، اس کنکروں میں لوگ بیٹھتے تھے۔ اور زمزم کے لیے ہم نیچے
زمزم کی کنویں کے پاس ہی جاتے تھے. وہاں سے موٹر لگا ہوا تو ویسے وہ پانی پیتے تھے. وہاں لوگ سراہیوں میں وہ جو ٹھنڈا پانی ہوتا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 آنے 3 آنے 4 آنے دے دیتے تو آپ کو پانی دے دیتا, ٹھنڈا پانی. گرم پانی تو پیچھے نیچے ہوتا تھا. اس طرح انتظامات نہیں تھے. تو کوئی میرے پیچھے سے بندہ ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ وہ بیچارہ بوڑھا ہوگا, کمزور ہوگا, مجھے کیا پتہ ہے کہ تم سے پیسہ نکالتا ہے. تو جب میں نے طواف اپنے اندازے کے مطابق پورا کیا, پتہ نہیں 20 چکر لگائے جتنے لگائے, لیکن اپنے اندازے کے مطابق میں نے پورا کیا کہ بس یہ 7 ہو گئے. اتنی سمجھ تو تھی نہیں. تو وہ جب اس نے میں نے میانی سے کچھ ضرورت کے لیے کچھ ہاتھ ڈالا تو اس میں ہمارا ہاتھ نیچے چلا گیا. تو میں دل میں کہا کہ یا رب العالمین تیری گھر میں لوٹا گیا. لیکن پھر سوچا کہ دل میں بات آئی کہ اسات تک رو شاعر میں اس وقت یہ آیات مجھے نہیں آتی کہ رب العالمین ہمیں خیر ہی پہنچائے گا, کوئی بات نہیں. اس میں خیر کی آتی کہ میں بازار نہیں جا سکتا. سارے لوگ کوئی تسبیح لیتے ہیں, کوئی کچھ لیتے ہیں. اس میں تقریباً 10 روپیہ باقی تھے, کہیں سے گوشے میں رہ گئے تھے, باقی سارے کے سارے وہ ڈوٹ گئے. زیادہ تھی بھی نہیں, 400-500 ریال ہو گئی یا 200 ریال 300 ریال. لیکن 10 ریال مجھے یاد ہے, 10 ریال کچھ چھوٹی پیسے اس میں بچ گئے تھے. ایک خانہ تھا, اس میں 3-4 خانے ہوتے ہیں سامنے کے, جو آدمی ضرورت لیے 2-3 روپیہ رکھتے ہیں کہ پھر وہاں سے میں. اب جب وہاں سے روانہ ہو گئے تو ایک سنولا سا آدمی تھا اس رنگ کا, لیکن اس کی داڑھی ہمارے کیا نام ہے مولانا سردار کی طرح تھی. اب تو اس کی بڑی ہو گئی تھوڑی سی, اسی طرح وہ جلدی آنے والی نہیں تھی, آرام سے. بڑا سنجیدہ آدمی تھا. ہمارے ساتھ پہلے حرم شریف میں مل گیا, بڑی محبت میرے ساتھ ہو گئی. پھر مسجد الحفائر میں جب حج ختم ہوا, پھر ہم نے واپس آنا تھا, مدینہ منورہ آنا تھا. تو رات کی صبح کے وقت حضرت مولانا سید احمد خان حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہوگا. اس نے کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے, اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ وہ پاسپورٹ بھی نہیں ہے. مدینہ منورہ جاتا ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی اپنے ساتھ لے جائیں. تو ساری ساتھی نے ادھر ادھر, کس نے آواز نہیں اٹھائی. تو ہمارے ساتھی آپس میں جمع ہو گئے کہ یار ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے یہ روزانہ, تو اس کو لے جائیں گے, فقیر آدمی ہے. سب نے اتفاق کیا کہ لے جانا ہے. جگہ کہاں ہے؟ جگہ ہماری گاڑی میں ایک آدمی کی جگہ تھی, انہیں میں بتا دیا تھا ایک گاڑی کی جگہ ایک آدمی کی تھی, کیونکہ ہم 4 بیٹھے تھے. تو اس کو ہم نے اکراماً سیٹ پر بٹھا دیا. ابھی کیا پتہ کہ راستے میں بڑی پوچھ گچھ ہوتی. اس وقت بدر کے راستے سے راستہ جاتا تھا, بدر کے راستے, یہ آسان راستے نہیں تھے. وہاں سے ہم چل پڑے. پہلے چیک پوسٹ آ گیا, امیر صاحب نے کہا صورت سین پڑھ لو, کیونکہ ایک آدمی اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. تو ہم سب سے اس نے پاسپورٹ جمع کیا, مجھے پہلے کہہ دیا, حالانکہ وہ سیٹ پہ تھا, اس نے نہیں پوچھا, اسی طرح تھا یہ بالکل. لیکن اس کی داڑھی گنی ہے, میٹھا آدمی تھا. تو اس نے کیونکہ میرے ساتھ حرم شریف میں ملاقات ہو گئی تھی, وہی آدمی تھا جو قدرتی طور پہلے میں ملاقات ہوئی تھی. تو ہمارے ساتھ بیٹھا, نے کہا کہ آپ یہاں سیر پر بیٹھے ہیں, یہاں سے سیر کریں.
وہ کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، خاموش رہتا تھا. بس ہم اس وقت سندھ پڑھ لگ گیا. وہ آ گیا، وہ پاسپورٹ جمع کرتے تھے وہ، تو اس سے نہیں مانگا، مجھ سے مانگا اور اس سے مانگا. بس ہمارے ساتھ پاسپورٹ تھا، جب دینے لگے تو مجھے دے دیا. اس کو نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہوا. پھر آگے گئے، پھر چیک پوسٹ تھا. آج کل تو آسانی ایک جگہ جمع کرتے ہیں. پھر ہم چل پڑے چیک پوسٹ پر. جب پہنچ گئے تو امی صاحب نے کہا حالا کیا پڑھو، سوچے سندھ پڑھ لو. پھر سے سندھ پڑھنے لگے. پھر وہ اس وقت ہمیں یا غفار ستار یا فتح یا حفیظ یا سلام یاد نہیں تھا. یہ بعد میں معلوم ہوا یہ بھی اس کا. تو ہم وہاں سے گئے مختلف راستے میں. ساتھی نے کہا کہ کھانا کھانا ہے، بدر میں مچھلی بڑی کہتی مشہور ہے. میرے ساتھ پیسے نہیں تھے، میرے خیال تھا کہ عرض میں یہاں اتریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ساتھی بھی ہے، یہ ساتھی بھی ہے. اب یہ تو میرا مہمان ہے. یہ تو پہلے سے کہا تھا کہ فقیروں کا بادشاہ ہے. اور میرا حال بھی اسی طرح تھا. 10 روپیہ یا تو روپیہ تھے یا کتنے تھے. بڑا فائدہ ہوا کیونکہ میں وہاں کبھی مذاق کے لیے فارغ ہی نہیں ہوا کہ میں گیا. جب آدمی جیب میں کچھ پیسے ہوتے تب جائے گا، ریزرویشن پہ بیٹھا رہتا تھا. فائدہ ہوا نہیں ہوا ایسا. اللہ پاک نے بات کے لیے فارغ کر دیا کہ یہ جوان آدمی پھرے گا یا اس کو باندھ دو. تو میں نے امیر صاحب کہا کہ آگے سفر کریں. پھر یہ بات کو زیادہ اہمیت دیتی کیونکہ میں بہت خدمت کرتا تھا. جب بھی کوئی ضرورت ہے کہ سے بھاگو کام کرو. اور میں تکڑا تھا چلنے پھرنے کا. الحمدللہ بھی چلنے پھرنے کا ٹھیک ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سن 70-71 کی بتا ہے. اب سن 2023 ہے تو کتنے عرصہ ہوا؟ 50-60 سال پہلی بات ہے. 50 سال. تو وہ اہمیت دیتے ہیں. حضرت کہا آگے وہاں ٹائم بھی زیادہ لگے گا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. آگے چلے سفر پہ ہو جائے گا. بدر سے تھوڑا باقی ہے، پھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. پھر اس نے کہا کہ یہاں راستے میں غسل کرنا اچھا ہے. وہاں وہ پانی پیسوں پر ملتے تھے ڈرم میں. تو دعانے کا اتنا وہ تیز. تو وہاں عورتیں ہوتی تھی، اس کے پاس انڈے ہوتے تھے ابلے ہوئے، اور اس کے پاس لبنانی خربوز ہوتے تھے. تو میں نے غنیمت جانا تو میں نے اس سے وہاں وہ خرید دی. ساتھ میں کچھ لے لیا راستے میں تاکہ جلدی سفر طے ہو جائے. میرے ساتھ ساتھی تھے تو میں نے 4-5 وہ نہیں، وہ جو لبنانی خربوز یا 6 جتنے ہو سکتے تھے وہ لے لیے. اور 2-3 انڈے بھی اس وقت دیا. 2 4 نے انڈا تھا وہ بھی لے لیے. ایک جگہ بیٹھ گئے تو میرے اندر تھوڑا سا وہ نہیں ہے کہ فخر کی بات پیدا ہو گئی. میں نے کہا کہ الحمدللہ. اس کا نام نور محمد تھا. محمد نور صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا اور آسانی پیدا کر دی. وہ بڑا زبردست آدمی تھا. اس نے بانپ لیا. اس نے کہا کہ مفتی صاحب نام مختار الدین صاحب سبق نہیں پڑھا تھا کہ لوگوں کو اللہ پاک پر ایمان نہیں ہے. میں نے سوچا کہ ایمان نہ ہوتا تو وہ کس نے لانا تھا. ایمان تو تھا اس لیے تو لایا ہے. اس نے کہا کہ وہ تھا سیالکوٹ کا. دراصل اس نے کہا کہ میں اب گپ شپ ہو گئی. رسمی باتیں کرتے تھے ایک آدمی. محبت بہت زیادہ تھی اس کی میرے ساتھ. ویسے
قدرتی طور پر ایسی محبت ہو گئی تھی کہ وہ ادھر ادھر جاتا نہیں تھا، پھنس گیا تھا، میں پھنس گیا تو وہی پھنس گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے میں یتیم ہوں، میں نے والد کو کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، حج کی کرنا ہے، تو اس نے مجھے 2 روپے دیے، میں نے وہاں سے تو کیا چل پڑا۔ تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس نے ہوائی جہاز سے کہا، شاید بحری جہاز ہوگا جس نے اپنی مزدوری کی ہے، اپنی کیا کی ہے، لیکن کہتے جدہ پہنچ گیا۔ بس ہمیں یقین تو ہو گیا کہ آدمی پر اسرار آدمی ہے۔ اس کے بعد ہم جدہ آ گئے، پھر الحفائر آئے، تو میں مدینہ منورہ بھی اس طرح پہنچ جاتا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن یہ تبلیغ والے یہ تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا، آپ نے دیکھ سنا ہوگا نا، وہ پوچھتے ہیں پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے قاعدے کی بات ہے، پوچھتے ہیں۔ تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، ورنہ میں کبھی اس کو نہ کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس کی یہاں گٹلی سی تھی کپڑوں کی، بیگ نہیں تھا، وہ نہیں، وہ جو رومال میں بندی ہوئی ہوتی، یہاں پھر آتا تھا اپنے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں تو مدینہ منورہ لے آتے۔ میرا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ یہ سوچتے سین بھی نہیں پڑھتا تھا، دن میں کچھ پڑھتا ہوگا، رب کی طرف متوجہ بہت رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بچانے والا پہنچانے والا رب العالمین ہے، اس سے آدمی کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، مطلب اس کا آخر یہ تھا۔ بس میں سمجھ گیا کہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پھر وہاں سے چل پڑے مدینہ منورہ کی جو لیٹ ہمیں نظر آ رہی تھی، جہاں ہم بیٹھ گئے تھے، کیونکہ وہ باقی چیزیں ہمیں مینار نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ روشنیاں نظر آتی تھیں، اس وقت دور پہ ہم پھر روانہ ہو گئے۔ تو میرے پاس غالباً 6 روپے باقی تھے، راستے میں 2 خرچے بھی بڑا کیا 10 روپے میں سے، تو 2 روپے اس کو دیے۔ میں نے کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ بیچارے کے پاس کچھ پیسہ نہ، تو 2 تو جیسے والدہ دیے، 2 تو میں بھی دے دوں۔ تو میں نے کہا یہ 2 روپے آپ لے لیں۔ اس نے بڑی محبت سے قبول کی، اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ 4 روپے رہ گئے، آگے سفر بھی تو میرا تھا۔ اس کے بعد وہ آدمی سے غائب ہو گیا۔ جب بھی ہم نیچے اتر گئے، پھر ڈھونڈتے ہمیں نظر نہیں آیا، کہیں چلا گیا ہوگا۔ تو اس قسم میں اگر سوچیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی برکتیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے چمڑ کیا تعلق کہ وہ بڑی ہمیں نشانیاں ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کبھی کبھی آپ مانگو گے، فوراً آپ کو چیز نہیں مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو تو معلوم ہے کہ فلاں وقت بھی مانگا تھا، فلاں وقت بھی مانگا تھا، فلاں وقت بھی رویا تھا، فلاں وقت بھی رویا تھا میرے سامنے۔ اس سارے جمع ہو کر کے اب وہ آپ کو پھر اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے، یا رب العالمین بیٹا دے دے، یا رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسماعیل علیہ السلام دے دیا۔ جب اتنے سوالوں پر مانگنا تھا، دعاؤں پہ، تو ٹھیک بیٹھنا دینا، یہ تو نہیں کہ بیٹا بھی مانگے پھر وہ کیا خراب گڑبڑ آدمی بھی دے دے۔ اسحاق علیہ السلام دے دیا، کیسی اب دیکھو یہ ساری جتنی روشنیاں پھیل رہی وہی برکتیں۔ تو آپ کبھی بھی اپنی رب سے مایوس نہ ہو جائیں، مانگتے رہیں، انشاءاللہ وہ آپ کا مانگنا بھی فضول نہیں جائے گا، اس کا بدلہ بھی ملے گا، یا دنیا میں یا آخرت میں، اور بلکہ وہ چیز بھی تم کو انشاءاللہ مل جائے گی، لیکن کچھ دیر کے ساتھ۔ لیکن غیروں کی طرف نہ دیکھو،
اس نے ہمیں یہ بتایا کہ سورۃ یاسین پر ٹھیک ہے عمل ہے، اعتماد اس پر نہ کرو، یہ سبب ہے۔ کس پر اعتماد کرو؟ اللہ تعالیٰ پر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں۔ آپ سے یاسین پڑھا کریں جب مشکل آ جائے، یا غفار یا ستار یا فتح یا حفیظ یا سلام پڑھا کریں، راستے کھولیں گے اللہ۔ لیکن یہ نہیں کہ کھولنے والا کیا ہے، یہ الفاظ ہے، کھولنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔